السلام علیکم، میں ہوں جہانزیب عباسی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت میں ایک کیس زیر سماعت ہے، اور وہ کیس یہ ہے کہ ریلوے میں جو اس وقت نقصانات ہیں ان کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان ریلوے میں کرپشن یا ریلوے کی زمینوں کے اوپر قبضوں سے متعلق جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ میں یہ کیسز چلتے رہے۔ انہی میں سے ہی یہ کیس جو اب فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں ہے، گزشتہ روز اس کیس کی ہیئرنگ ہوئی، اور اس میں جو مرکزی درخواست گزار ہیں مراتب علی الوی، انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہوئی ہے، اور اس پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے یہ کہا ہے کہ جی وہ اپنا تحریری جواب جو ہیں وہ وفاقی آئینی عدالت میں جمع کروائیں گے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ کہا ہے کہ اس کیس کی جو آئندہ سماعت ہوگی وہ جلد ہوگی۔ اب اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو میں کہ یہ کیس ہے کیا، اور پلس جو یہ پٹیشنر ہیں، درخواست گزار ہیں مراتب علی الوی صاحب، ان کے پاس کیا پلان یا کیا سجیشنز ہیں جو یہ دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے پاکستان ریلوے کے جو نقصانات ہیں ان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ الوی صاحب آپ کے وقت کا۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے جو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے اس کے چند بنیادی جو پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ جناب ثاقب نثار صاحب کے دور میں ایک سوموٹو کے لیا گیا تھا نوٹس، جی تو اس کی مختلف سماعتیں ہوئیں، تو 7-8 آرڈرز ہوئے۔ پھر شیخ گلزار صاحب کے دور میں بھی ریلوے کا کیس سوموٹو اس میں چلتا رہا، تو 6 اور 7 ججمنٹس آئی ہیں جو میں نے اس پٹیشن میں لگائی ہیں ساتھ۔ کنکلوژن یہ ہے کہ ساری ججمنٹس کا نچوڑ یہ تھا کہ ریلوے کے نقصانات، اس کی انکوائری کرو، اس کی انویسٹیگیشن کرو اور اس کی وجہ بتاؤ۔ ٹھیک ہے۔ تو کسی نے ان ججمنٹس پہ عمل درآمد کی کوشش نہیں کی سیریسلی۔ تو اس ججمنٹ میں یہ کہا گیا، 2 ججمنٹ ایسی ہیں کہ بھئی ریلوے کے جو لوگ ہیں، جو ریلوے کو جو چلا رہے ہیں، they are not fit people to operate the railway, they don't have the capacity۔ پھر انہوں نے کہا کہ پہلی ججمنٹ میں کہ we are minded to appoint a commission، وہ کہتے تھے کہ ہم ایک کمیشن بناتے ہیں جو یہ انکوائری کرے کہ وجوہات کیا ہیں نقصانات کی، اور کس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے اپنی پٹیشن میں شروع میں یہ اس میں لکھ دیا ہے، داخل کر دیا کہ یہ وجوہات کورٹ، سپریم کورٹ آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکی ہے، لیکن کوئی گورنمنٹ آف پاکستان یا محکمہ ریلوے ایٹ سیلف وہ اس طرف ہمارا نظر نہیں آتے، وہ سٹیپس نظر نہیں آتے۔ اب چونکہ ہم نے اس حوالے سے، مطلب میں یونیورسٹی ریسرچر رہا ہوں، میں نے بہاولپور یونیورسٹی سے ایک ایم فل کا مقالہ لکھا ہے، اور وہ مقالہ جو لکھا ہے اس پہ الحمدللہ عمل درآمد ہو گیا ہے، اور وہاں کا جو ٹریک ہے 70 کلومیٹر سے زیادہ، اب وہ 110 کے قریب ہو رہی ہے۔ تو پاکستان ریلوے کا آپ نے سوال کیا کہ بیسک ایشو کیا ہے۔ جی اکیڈمکلی بات کرتے ہیں، کرپشن وغیرہ کی ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے، کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہے، یعنی سرکار کی ایک ملکیت محکمہ ہے جس میں روٹین لونگ ہے، کوئی انجینئرٹی نہیں ہے، کوئی انوویشن نہیں ہے۔ جب تک اس محکمہ ریلوے کے اندر پرائیویٹ سیکٹر نہیں آئے گا، جیسا کہ میرے صغیر میں جب ریلوے بچھائی گئی تھی تو گورنمنٹ آف برٹش انڈیا نے وہاں سے انویسٹر کو وہ دعوت دی تھی، جو ہم نے اپنے تھیسس میں بھی لکھا ہے، اس پٹیشن میں بھی لکھا ہے، تھوڑا سا بریفلی لکھا ہے کہ بھئی وہ کہتے تھے کہ آپ انویسٹ کریں تو ہم آپ کو گارنٹی دیں گے کہ جو منافع میں کمی آئے گی تو وہ ہم دور کر دیں۔ اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو ریلوے کا اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اجارہ داری، اس کی جو شکل ہے وہ ہے مونوپلی ماڈل۔ ٹھیک ہے۔ جب مطلب ہے اونٹ گھوڑے سے لوگ آئے ٹرین پہ، برٹش نے اسٹریٹجک ریزن کی وجہ سے اس کو بنایا، تو پھر لوکل جو لوگ تھے ان کو بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ سفر کرے۔ تو اس انداز سے برٹش گورنمنٹ کی جو پرائرٹی تھی، وہ ریل کلچر کے دیوانے تھے، ریل کلچر کو مانتے تھے، انہوں نے اپنی اسٹریٹجک اور فوجی ملٹری موومنٹ کے لیے بنایا۔ اب پارٹیشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ والے ملک میں، انڈیا میں، یہی چیز انہوں نے اس پہ بہت کام کیا۔ 10,000 ٹرینیں
اس کے دور میں چلتی تھی، لالو یادیں تھے۔ اب ہمارے پاس ٹرینوں کا جو حجم ہے وہ مطلب 500-600 ٹرینیں تھیں، میرے پاس فگر ایگزیکٹ نہیں ہے، لیکن اب وہ 200-400 رہ گئی، آدھی سے بھی کم ہوگی۔ تو ٹرینوں کے بند ہونے کی وجوہات اور اس کو پروفیٹیبل بنانے کا جو ایشو ہے، یہ کسی اسٹاف ایجنسی، کسی ریسرچ سینٹر کے پاس نہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے، جو ہم نے یہ سارا کچھ جستجو کی ہے کہ اس مونوپلی ماڈل کو ہاؤ وی کین میک اٹ کمپیٹیبل جو روڈ ٹرانسپورٹ ہے، روڈ ٹرانسپورٹ نے کس طرح ریلوے کی اجازت کو ختم کیا اور اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو اس مختصر میں وقت میں صرف یہ ہے کہ جیسے 3 ہمارے پاس ماڈل ہیں، چک جبرا جس میں ٹرائی اینگولر جنکشن ہے، بائی پاس ہے، پھر شیر شاہ ملتان کے پاس ہے، اور ایک اٹک جنکشن کے اوپر ہے کہ جس طرف سے بھی ٹرین آئے تینوں طرف وہ ٹرین جا سکتی ہے۔ تو ہم نے جو سارا ریسرچ کیا ہے کہ 1 سیٹ 1 ٹرین کا جو ماڈل ہے وہ اگر ہم کر دیں کہ پاکستان کے ہر شہر کے لیے ٹرین اویلیبل ہو، پرووائڈر کے 12 جنکشنز ہیں، ان پہ اگر ہم اس کو بنا لیں ٹرائی اینگولر بائی پاس، ٹرائی اینگولر جنکشن، یہ سر میں نے نام لیا چک جبرا اور شیر شاہ اور اٹک، اگر ہم یہ یوز کریں تو ہمارا لاہور کراچی پشاور کراچی اس کا سفر جو ہے 1/3 کم ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کا ٹریولنگ ٹائم کا جو ہے نا 1/3 ہم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ٹرین چلتی ہے، میں انالیسس کر دوں گا آپ کے دیکھنے والوں کو سمجھ آ جائے۔ خوشحال خان خٹک کی ایک ٹرین نام کی ٹرین چلتی ہے، وہ اٹک جنکشن سے چلی جاتی ہے جنڈ میاں والی سے کوٹندو میں یہ ٹرائی اینگولر جنکشن نہیں ہے، تو اس وجہ سے انجن کو کھول کو پھر پیچھے لگاتے ہیں، یہ سارے پروسیس میں 40-50 منٹ لگتے ہیں۔ یہ وہاں بنانا چاہیے ٹرائی اینگولر جنکشن یا بائی پاس، اور ایک جیکب آباد کے پاس جو جنکشن ہے اس میں اگر آپ ٹرائی اینگولر جنکشن بنا دیتے ہیں تو یہی سفر جو ہے 36 گھنٹے کا یہ 24 گھنٹے میں ہو سکتا ہے، تو 1/3 آف دا ٹریولنگ ٹائم ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگلا سوال کریں۔ اچھا، میں آخر میں آپ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ ایٹ لیسٹ جو ہم عام الفاظ میں اگر کہیں کہ 12 بائی پاسز آپ کہہ رہے ہیں جی بائی پاس کہ ایٹ لیسٹ اگر بنے تو اس سے جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے۔ اچھا، ایک ایشو یہ بھی ہے کیونکہ بہت افسوسناک واقعات حادثات کی صورت میں بھی ہم نے دیکھا ہے، ریلوے ٹریک سے پٹری سے گاڑی اتر گئی، اس طرح کے واقعات بھی آتے ہیں۔ سپیڈ کی بہتری کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سجیشن ہے؟ جی بالکل، الحمدللہ۔ اچھا، یہ جو اس کا مطلب ریلوے کا انفراسٹرکچر جو ہے، اس کی جو میک ہے، اس کی جو بناوٹ ہے، اس وجہ سے مارکیٹ ریلوے کے ہاتھ سے جا چکی۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ سپیڈ بڑھائیں، ہر سیکشن میں سپیڈ بڑھنی چاہیے۔ اس کا یہ ہے کہ ایکسل لوڈ کیپیسٹی جو ٹریکس کی ہے وہ ہوتی ہے 70، 110، 120 اکارڈنگ ٹو دی اس کی جو موٹائی ہے گاڈر کی، اور اس کی جو کلیمپنگ ہے، نیچے سے جو سلیپر ہے اس کی وہ اچھے کم فاصلے پہ جوڑے، یعنی 9 انچ سے 6 انچ پہ آ جائے، اور موٹر اس کی موٹائی کا یہ ٹرین ہر پاکستان کے ہر علاقے میں 100 اور 160 کے اوپر آ سکتی ہے۔ اچھا، دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اصل جو مطلب اس کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کا بزنس پلاننگ اور ایگزیکیوشن وہ پرائیویٹ پارٹنر کو دیں آپ، اور باقی یہ ہے کہ جو ٹرین کا اصل ایشو یہ ہے کہ اس کو پرائیویٹ کیا جائے، سرکاری آرگنائزیشن کی بجائے اگر پرائیویٹ لوگوں کو آپ یہ کہیں کہ آپ اس کا پلاننگ کریں، جیسے کہ بسوں کے ساتھ صرف اسٹیٹ آپ سڑک فراہم کرتی ہے، بزنس کا ٹرانسپورٹ کا کاروبار وہ کر دیتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ اچھا، ایک آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ جو 12 انڈر پاسز کی آپ نے پہلے بات کی تھی، 12 جنکشن، اس پہ ایکسپینس کتنا ہے گا؟ ایک میں مثال دے رہا ہوں، چونکہ ہمارے پاس الحمدللہ وہ 3 ماڈل ہیں، تو ایک ٹریک تقریباً میرے خیال میں 1.5 کلومیٹر یا 1 کلومیٹر، جس کا 2-2.5 کروڑ ہے، ایگزیکٹ فگر آئی کانٹ ٹیل یو، 2-2.5 کروڑ روپے نکال کے لگا کے آپ 3 طرفہ ٹریفک چلا دیں گے، اور 10-15 دن کے اندر وہ پیسہ واپس آئے۔
اچھا، وہ جو 2.5-3 کروڑ روپیہ لگے گا وہ 10-15 دنوں میں واپس 10-15 دن میں جب ٹرین چلے گی تو وہ واپس آ جائے گا۔ ابھی میں آپ کو لاسٹ میں بتا دیتا ہوں کہ جو میں نے تھیسس لکھا ہے ایم فل کا، اس میں 257 کلومیٹر لمبا ہے سیکشن، سما سٹا سے بھاول نگر امروکا، وہ سارا مطلب بند پڑا ہے سیکشن۔ جب ہم 1 کلومیٹر کا ٹریک بنا لیں گے، بائی پاس بنا لیں گے بہاول پور احمد پور شرقیہ پھاٹک کے پاس، تو وہ ہمیں 25-20 لاکھ روپے ایک دن میں دے گی، جو کہ ابھی ویران پڑا ہے سیکشن۔ اس ایک آدھا کلومیٹر کا ٹریک بنا کے ہم ملتان، فیصل آباد، پشاور کو جوڑ سکتے ہیں سارے ایریا سے، بہاول نگر، چشتی حاصل ہو، اور اس طرح ہمارا خرچہ بھی پورا بالکل۔ بلکہ ہر مہینے میری رف سے اندازہ ہر مہینے ہم کوئی مثال کے طور پہ 20-25 کروڑ روپے وہاں سے اس ماڈل پہ عمل کر اس ماڈل پہ عمل کریں۔ چلیں، بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا۔ کیس اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس کیس کو کیسے لے کر آگے چلتی ہے۔ ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو پالیسی میٹرز ہیں اس پہ عدالتیں مداخلت کرتی رہیں، وہ معاملہ تنقید کا نشانہ بھی بنتا رہا۔ لیکن اگر کسی شہری کے پاس کچھ تجاویز ہیں اور اس کے اوپر اگر کوئی کام کر سکتا ہے تو میرے خیال میں اس پہ جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں اس کو اس معاملے کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔